السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ عاشوراء کے روزے کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا ثواب کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عاشوراء کا جو دن ہوتا ہے وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشوراء کا دن کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اس دن روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد الصیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے روزے کی، وہ محرم الحرام کے عاشوراء کے روزے کی ہے۔ اور اس کا ثواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس موقع سے بھی ہم لوگ یہ سنتے ہیں علماء سے یا فقہاء سے کہ فلاں عبادت کرنے کے بعد، فلاں عبادت کرنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، یعنی 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم سنتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ مکمل گناہ جو بھی ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں 1 سال کے اندر، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ گناہ معاف ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ، جو کبائر گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں جو شامل ہے وہ آپ کو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کر کبیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ، ورنہ تو پھر صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 1 سال گزشتہ میں آپ نے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہوں گے وہ سب گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے ساتھ 1 روزہ مزید اضافہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یہودی جو تھے وہ عاشوراء کے دن کا روزہ وہ بھی رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چونکہ یہودیوں کی مشابہت ہو جاتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 1 روزہ اس میں اضافہ کر دو، یا 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو۔ اب علماء کا یہ قول ہے کہ اب یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا اب مشابہت ختم ہو گئی۔ اب مشابہت ختم ہو گئی تو اب ضروری نہیں ہے کہ 1 روزہ اس میں ایڈ کر کے رکھا جائے، یا پہلے یا بعد میں رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ 10 محرم کا کے ساتھ آپ پہلے 9 کو ملا لیں یا پھر 11 کو ملا لیں، لیکن بہرحال اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر، یعنی محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ محترم مہینوں میں شامل ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محترم مہینے جو ہیں، اشہر حرم جس کو کہا جاتا ہے، وہ 4 مہینے ہیں۔ 4 میں سے کون کون ہیں؟ پہلے ہے ذی قعدہ، پھر ذی الحجہ، پھر محرم، اس کے بعد رجب۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ محترم ہیں۔ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ یہ ہے۔ تو اس مہینے کی
فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی ثواب کا کام کرتا ہے تو اور یعنی عام مہینوں کی بنسبت اس میں ثواب بھی زیادہ ہے نیک کام کرنے کا، اور گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے، یعنی گناہ کی جو نوعیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں۔ تو اپنی جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ محرم کے مہینے میں لوگ ماتم کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اپنے آپ کو چاک کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، انگاروں پر چلتے ہیں، یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہوا۔ اور روح پر ظلم کرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو روح پر ظلم یہ ہے کہ گناہ کرنا، تو روح پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، جان پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، ایسے تو عام دنوں میں عام مہینوں میں بھی منع ہی ہے، لیکن ان مہینوں میں اگر آپ گناہ کا کام کرتے ہیں تو گناہ کی جو نوعیت ہے، جو قباحت ہے، یہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم تمام لوگ کوشش کریں کہ ان مہینوں میں، اور سب سے زیادہ کثرت سے روزے رکھنے کا بھی قول ملتا ہے حدیثوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، اور اگر کثرت سے نہ رکھ سکے تو کم از کم یہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ لے، بہت ثواب ہے اس میں۔ تو ہم تمام لوگوں کو ان مہینوں کے اندر جو بھی گناہ کا کام ہے، ماتم کرنا، ڈھول تاشے بجانا، وہ تمام چیزیں جو ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ان سب سے بچنے کی کوشش کریں، اور روزوں کا اہتمام بھی کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ روزہ جو ہے یہ نفلی روزہ ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی رکھتا ہے تو وہ ملامت کے قابل نہیں ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے بالفرض تو وہ بھی ملامت کے قابل نہیں ہے، کسی کو ملامت نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔